معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 22 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں پارہ۔ 22ویں پارے میں 4 حصے ہیں، جن میں نمبر 1 سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، نمبر 2 پہ سورہ سبا مکمل، نمبر 3 پہ سورہ فاطر مکمل، نمبر 4 پہ سورہ یاسین ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ازواج محترات کے لیے 7 احکامات، جن میں غیر مردوں سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ نمبر 2 پہ مسلمان کی 10 صفات۔ مسلمان کے 10 صفات بیان ہوئے اور ہر صفت میں تذکرہ و تانیث کے ساتھ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا الگ الگ بطور خاص تذکرہ فرمایا گیا۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی چادر حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر اسی معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے۔ نمبر 3 پہ نکاح رسول۔ جب حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور اس کے درمیان جدائی واقع ہوئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ نمبر 4 پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم۔ آگے نمبر 2 پہ بتایا گیا کہ سورہ سبا میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ سبا ایک قوم کا نام تھا، اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بڑے فضل سے نوازا تھا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا اور اس سے زرہیں بناتے۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی نہ صرف نبوت سے نوازا بلکہ ہوائیں اور جنات بھی ان کے تابع فرمان کر دیے گئے۔ وہ پرندوں اور حشرات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر گزارو جیسے اعمال کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر آگے اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ۔ اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے سیلاب بھیجا جس نے ان کے باغات تباہ کر دیے۔ نمبر 3 پہ سورہ فاطر میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید کے دلائل، نمبر 2 مسلمان کے 3 گروہ۔ نمبر 1 وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں، نمبر 2 نیکیاں اور گناہ برابر ہوں، نمبر 3 نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں۔